الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يعزي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فَتَرَى الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَالنَّشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَبَدَّدَ الطُّفُورِ مَيْدَانَ أَرْضِهِ أَوَّلُ دِينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ التَّوْحِيدُ وَكَمَالُ التَّوْحِيدُ إِخْلَاصُ لَهُ نَفْيُ الصِّفَةِ عَنْ كُلِّ شَهَادَةِ صِفَةٍ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد صنعہ ومن صنعہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عدہ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ محرم کا چاند قریب ہے اور ہمیں اس ماہ اذا میں ان ایام اذا میں بڑھ چڑھ کے بہترین طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کلے مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی۔ مجلس اعزاز کا سلسلہ شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور ایک قرآن کریم کی آیا وافی ہدایہ زیر نظر ہے، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت اور سورت کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں، سورہ توبہ کا یہ جو نام ہے یہ تو مشہور ہے، لیکن اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے جو کافی لوگ جانتے ہیں اور کافی لوگ نہیں جانتے، کچھ لوگ اس سے واقف ہیں اور کچھ لوگ ناواقف ہیں، اور وہ نام ہے سورہ براءت، یا یوں کہوں کہ تبرے والا سورہ۔ قرآن میں اللہ نے تولا بھی کیا ہے اور تبرہ بھی کیا ہے، اور جس سورہ میں تبرہ کیا ہے وہ یہی سورہ ہے۔ سورت کی پہلی آیت ہے، اور یہ سورت جب نازل ہوئی تو رسول خدا نے اس سورت کی تلاوت کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا
نام تاریخ میں موجود ہے لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ کون ہے۔ توجہ سے بات کو سنتے آئیے۔ اگر ایک شخص کو رسول اللہ نے مقرر کیا کہ جاؤ اور جا کے اس سورت کو مشرکین مکہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے تلاوت کرو، سورت کو تلاوت کرنا تھا، لیکن صرف اتنا کام نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی تھی۔ ان شرائط میں سے کچھ شرائط یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ آج کے بعد کعبے کے اندر بت نہیں رکھے جائیں گے، آج کے بعد کعبے کے حرم کے حد میں جو حدود حرم ہے اس کے اندر برہنہ طواف نہیں ہوگا، کوئی سیٹیاں نہیں بجائے گا، اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں، ابھی موضوع نہیں۔ صرف سورہ نہیں بلکہ ان شرطوں کو بھی جا کے مشرکین مکہ کے اندر کھڑے ہو کے تلاوت کرنا۔ رسول نے شخص کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ جا کے اس کو تلاوت کرو، ان کو شرائط بتاؤ۔ وہ شخص چلا، ابھی آدھے رستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ ایک شخص کو بھیج کے اس کو واپس بلا لیا گیا، اور جب واپس بلایا تو جبرائیل نازل ہوئے، اور نازل ہو کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ بعد السلام یہ حکم دے رہا، اللہ بعد السلام پیغام نہیں دے رہا، حکم دے رہا۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ کے اندر یا تو آپ خود جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ کی منیت کی منزل پر فائز ہے، یا تو خود جا کے اس سورت کو تلاوت کیجیے اور ان شرائط کو بتائیے، یا پھر اسے بھیجیے جو آپ کی منیت کی منزل پر فائز ہے، جو آپ جیسا ہے اسے بھیجیے، کیونکہ یا رسول اللہ جسے آپ بھیج رہے ہیں، جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ کام آسان کام نہیں ہے۔ جب وہ جائے گا اور جا کے مشرکین مکہ کے اندر کھڑے ہو کے اس سورت کو تلاوت کر کے شرائط بتائے گا تو مشرکین مکہ فوراً سے کہیں گے ان شرائط کو ہمیں آ کر وہ بتائے جس نے پہلے کبھی بت کو نہ پوجا ہو، جو ساری زندگی خود بتوں کو پوجتے رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، جو ساری زندگی خود عالم جہالت میں کعبے کا برہنہ طواف کرتے رہے، وہ ہمیں آ کر بتائیں گے کہ آج کے بعد یہ چیزیں نہیں ہو۔ تو اے رسول اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہے، جو آپ کی منیت پر فائز ہے۔ اور شیعوں کو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول نے امیر المومنین کے لیے یہ حدیث بیان کی تھی کہ یا علی آپ مجھ جیسے ہیں اور میں آپ جیسا ہوں، جیسے حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، ویسے ہی امیر المومنین اور مولا حسن کے لیے کہا۔ اور جسے یہ حدیث یاد نہ ہو اسے یہ تو یاد ہے کہ یا علی آپ اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یا علی آپ اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو اے حبیب علی کو بھیجیے۔ اب علی کو بھیج رہے ہیں رسول اپنا سفیر بنا کر، تو معلوم یہ ہوا کہ سفیر ہمیشہ منیت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، سفیر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو منیت کی منزل پر فائز ہو۔ اس کو اور آسان کروں، سفیر وہ ہوتا ہے کہ جو جب جائے تو جا کے اس کی نمائندگی جب کر رہا ہے تو ویسی نمائندگی کرے جیسا وہ خود ہے۔ اب کوئی مجھے کہیں سفیر بنا کر بھیجے اور میں وہاں جا کے جیسا وہ ہے اس کے اس معیار پر نہ اتر سکوں تو اس سفارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سفارت نہیں کہلائے گی۔ سفیر وہ ہوتا ہے جو ہو بہو ویسا ہو جیسا وہ ہے، بھلے شکل و صورت میں ویسا نہ ہو لیکن کردار میں ویسا ہو، سیرت میں ویسا ہو۔ تو علی تو ہو بہو رسول جیسے ہیں، کردار میں بھی رسول جیسے ہیں، صورت میں بھی رسول جیسے ہیں۔ تو کہا یا علی آپ جائیے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ مشرکین مکہ کے درمیان کھڑے ہو کے تبرہ کرنا تھا، یہ عام سی بات نہیں تھی۔ رسول نے امیر المومنین کو بھیجا تو معلوم یہ ہوا سفیر وہ ہوتا ہے جو منیت کی منزل پر فائز ہو۔ اب حسین جسے سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں وہ کم سے کم حسین کی منیت کی منزل پر فائز ہونا چاہیے۔ جب حسین نے کوفہ والوں کے نام خط لکھا کہ مسلم جاؤ اور جا کے کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہارے ساتھ کوفہ والوں کے نام خط لکھ کے بھیجوں، تو حسین نے کوفہ والوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہا کہ کوفہ والوں میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری نظر میں ثقہ ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری نظر میں قابل اعتماد ہے۔ کوفہ والوں صرف قابل اعتماد نہیں، صرف ثقہ نہیں، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میری منیت کی منزل پر فائز ہے۔
یہاں 4 مصرے پڑھوں کہ حسین نے کہا کہ مسلم جب جا رہے ہو تو کوفے والوں کے لیے ایک پیغام لیتے جاؤ، تو کوفے والوں کے لیے حسین نے لکھ کے دیا کہ کوفے والوں تم نے مجھے بلایا ہے اور میں مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ تو حسین نے لکھنے ہوئے کہا کہ کوفے والوں تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد، پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں، میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں، تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں، میں اپنے زمانے کا علی بھیج رہا ہوں۔ تو مسلم اس زمانے میں منزلت امیر المومنین پر بھی فائز ہے، علی جیسے بھی ہیں۔ اور رسول نے کہا، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، معصوم سے پوچھا کہ یہ بتائیے مسلم آپ کے گھرانے میں ہر کوئی کسی کی شبیہ ہے، جیسے علی اکبر پیغمبر کی شبیہ، حسن کی شبیہ قاسم ہے، عباس امیر المومنین کی شبیہ ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جب مسلم جو ہے جن کے ساتھ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، مسلم سفیر حسین ہے اور اس کربلا کے واقعے کا واحد اہم سب سے اہم ترین کردار ہے، تو یہ بتائیے کہ مسلم کس کی شبیہ ہے؟ تو معصوم نے کہا مسلم ہو بہو رسول کی شبیہ ہے، مسلم رسول اللہ کی شبیہ ہے، صورت میں محمد جیسے ہیں، کردار میں علی جیسے ہیں۔ مسلم کو ساتھ لیا، محمد حنفیہ کو ساتھ لیا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو ساتھ لیا اور عباس ابن علی کو ساتھ لیا، اور حسین مدینے سے نکلے۔ اب توجہ رکھیے گا، حسین مدینے سے نکلے اور جب مکہ کے میدان میں مکہ کے گھر اندر مکہ میں پہنچے تو تاریخ نے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ حسین آج بھی سوال کرتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے شیعوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ حسین نے مکہ کے اندر قیام کہاں کیا تھا۔ مکہ میں جب مولا حسین آئے اور اتنے مہینے کا قیام کیا ہے تو مولا رہے کہاں؟ تو یہ سنتے چلیے، مولا حسین مکہ کے اندر جناب خدیجہ کے گھر میں رہے، جناب خدیجہ کے حویلی کی چابی حسین ابن علی کے پاس تھی۔ حسین ابن علی آ کر اپنی نانی کے گھر رہے، بلکہ اپنے ہی گھر میں رہے، حسین کا اپنا گھر ہے مکہ میں۔ جب یہ سب کو جمع کیا حسین ابن علی نے تو مسلم کو کہا کہ آپ کوفے جائیے۔ عبداللہ ابن عباس کو اور حسین جانتے تھے کہ اگر میں ان سب کو ایک ساتھ لے کے کربلا چلا گیا تو بے شک اگر جنگ کی اجازت نہ بھی ہو تو 9 لاکھ کا لشکر ان کو دیکھ کے مر جائے گا۔ یہ جو 4 ہستیاں میں لے کے جا رہا ہوں، عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ اور مسلم ابن عقیل، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں۔ اگر یہ چاروں ایک ساتھ میدان میں چلی گئی تو 9 لاکھ تو کیا 9 کروڑ کا لشکر بھی آ جائے تو کم ہے۔ تو کہا کہ عبداللہ آپ واپس مدینے جائیے، محمد حنفیہ سے کہا کہ آپ مکے میں رہیے، عباس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، اور مسلم سے کہا کہ آپ سفیر بن کے کوفہ جائیے۔ مسلم کو خط لکھ کے کوفہ بھیجا، مسلم کوفہ پہنچے۔ اب سنتے آئیے گا، مسلم کوفہ پہنچے۔ جس دن مسلم کوفہ پہنچے تو کوفہ پہنچتے کے ساتھ ہی جامع مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر جب یہ اعلان ہوا کہ مسلم آ رہے ہیں حسین کے سفیر بن کے، تو جملہ آپ کے حوالے کروں، 5 سال کوفے کے اندر امیر المومنین نے حکومت کی۔ وہ جو 5 برس کوفے والوں نے علی کو دیکھا تھا تو کوفے والے جانتے تھے کہ بنو ہاشم کی بلاغت کیسی ہے، کوفے والے جانتے تھے کہ بنو ہاشم کی گفتار کیسا ہے، بنو ہاشم کی طاقت کیسی ہے، بنو ہاشم کتنے کرار ہیں اور کتنے جرار ہیں، اور بنو ہاشم کی گفتگو کرنے کا انداز کیا ہے اور کتنی فصاحت کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو کوفے والے علی کو 5 برس مسلسل دیکھ چکے تھے اور سن چکے تھے، لیکن یہ جو بیچ میں ایک گیپ آیا تو کوفے والے بھول گئے تھے کہ علی کیسے گفتگو کرتے۔ تو جب اعلان ہوا کہ مسلم حسین کے سفیر بن کے آ رہے ہیں تو جامع مسجد کوفہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مجمع آیا۔ تاریخ نے لکھا، کہیں لکھا کہ 30,000 کا مجمع آیا، کہیں لکھا کہ 25,000 کا مجمع آیا۔ اور جب کوفے کی مسجد اور گلیاں بھر گئیں تو مسلم ممبر پہ آئے اور مسلم نے آ کے خطبہ دیا، اور خطبہ مسلم کا جو دینا تھا تو کوفے والوں نے جب خطبہ سنا تو کوفے والوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، توجہ رکھیے گا، کوفے والوں کی زبان پر
ایک ہی جملہ تھا، کوفے والے کہہ رہے تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اتنے برس کے بعد ممبر پر علی آ گئے ہو، جیسے اتنے برس کے بعد ممبر پر علی آ گئے ہو۔ اور مسلم نے جو خطبہ دیا ہے تو خطاب کرنے والے مسلم ہے، مجمع کوفیوں کا ہے، اور عنوان حسین ابن علی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مسلم بتا رہے ہیں کہ حسین کون ہے، تو مسلم نے بتایا، اور جب خطبہ دے چکے مسلم تو ایسا فصاحت سے بھرا خطبہ تھا کہ ایک ہی لمحے میں 18,000 افراد نے مسلم کی بیعت کی۔ 18,000 افراد نے ایک ہی وقت میں مسلم کی بیعت۔ اور جب مسلم، اب یہ جملہ مصائب سے اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب مسلم نے نماز پڑھائی تو 18,000 افراد، جب پیچھے پلٹے تو 18 افراد بھی نہ رہ گئے۔ تو مسلم نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ جاؤ، مجھے تم لوگوں کی بھی ضرورت نہیں، میں علی کا بھتیجا ہوں، میں حسین کا سفیر ہوں، تو مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ مسلم جب تنہا رہ گئے تو کوفے کا منظر یہ تھا، معصوم کہتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے کہ مسلم اکیلے ہے، لیکن کوفہ کے اندر مسلم نے حشر بپا کر کے رکھا ہوا۔ مسلم اکیلے ہیں لیکن حشر بپا کر کے۔ اور مسلم کی اس طاقت کا اندازہ کیسے ہو، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ جب مسلم کو مارنے کے لیے ابن زیاد نے لشکر بھیجا اور ابن اشعث کو اس کا سالار بنا کے بھیجا، تو ابن اشعث نے 4,000 کے لشکر کو لے کے جب میدان میں اترا تو مسلم نے جب 4,000 کو مار دیا تو ابن اشعث نے فوراً خط لکھا کہ جاؤ اور جا کے ابن زیاد سے کہو کہ 4,000 کا لشکر اور بھیجے۔ تو ابن زیاد نے 4,000 کا لشکر اور بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم نے اس 4,000 کے لشکر کو بھی جب مار دیا تو ابن اشعث نے فوراً خط لکھا کہ ابن زیاد 4,000 کے لشکر کو اور بھیجو۔ تو ابن زیاد نے غصے میں کہا کہ ابن اشعث تجھے کیا ہو گیا ہے، 4,000 پہ 4,000 کو کٹوا چکا ہے اور بھی لشکر مانگ رہا ہے، میں نے تجھے ایک آدمی کو پکڑنے بھیجا تھا، تو نے 8,000 افراد کو مروا دیا۔ تو ابن اشعث نے غصے میں کہا کہ جاؤ جا کے ابن زیاد سے کہو کہ ہم کوفے کے کسی بکریاں چرانے والے سے نہیں لڑ رہے، ہم کوفے کے کسی بکریاں چرانے والے سے نہیں لڑ رہے، ہم علی کے بھتیجے سے لڑ رہے ہیں، ہم عقیل کے بیٹے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ مسلم ہے، اگر اتنا ہی غصہ آ رہا ہے تو خود میدان میں اتر کے دیکھ۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ بنو ہاشم ہے، ان کو ایسے نہیں گھیر کے مارا جاتا ہے۔ بہرحال جناب مسلم نے حشر بپا کیا ہوا ہے، اور ایسا حشر بپا کیا ہوا ہے کہ جو کوفے کا دارالعمارہ اور کوفے کا جو دارالحکومت ہے، جو دربار ہے، اس کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور مسلم نے ایسی لڑائی کی کہ مسلم لشکر سے لڑتے لڑتے تنگ گلیوں میں سے لشکر کو نکال کر دھکیلتے، فجر کے وقت لڑائی شروع ہوئی تو مسلم اکیلے لڑ رہے، اور جب مسلم لڑنا شروع ہوئے، توا کے گھر سے جب مسلم نکلے تو لشکر تنگ گلیوں میں تھا، تنگ گلیوں میں سے مسلم نے لشکر کو مارنا شروع کیا تو لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے ہٹتے لشکر جو ہے وہ کوفہ کے کھلے میدان میں آ گیا۔ مسلم نے اتنا مارا کہ کھلے میدان میں آ گئے، اور کھلے میدان میں بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے مسلم کو کچھ کہے۔ دارالعمارہ کا دروازہ بند کیا گیا، کوفے کے دربار کا دروازہ بند کیا گیا۔ چھتوں میں چڑھ کے انہوں نے کہا کہ مسلم اپنے آپ کو گرفتار کروا دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ مسلم لڑتے جا رہے، اور اس دور میں دارالعمارہ اور دارالعمارہ کے جو دروازے تھے وہ چھوٹے چھوٹے نہیں تھے، بڑے بڑے دروازے تھے۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اگر کسی کو یاد ہو تو مسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ان قلعوں میں داخل نہیں ہو سکتا، میں اس کا بھتیجا ہوں جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کے در کو اکھاڑا تھا۔ مسلم جناب مسلم کو گھیر کے جب گھیرا گیا تو دھوکے سے جناب مسلم کو گھیر کے پیچھے کی طرف دھکیلا گیا، تو پیچھے گڑھے کو کھودا گیا، گڑھے کو کھود کے لڑتے لڑتے جناب مسلم اس گڑھے میں گرے۔ اس وقت مسلم کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا
تو رسیوں میں جناب مسلم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ مسلم کے قریب آئے۔ رسیوں میں حسین کا شیر جکڑا ہوا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ قریب آئے۔ جب دربار میں لایا گیا، 2 جملے سن لیجئے گا، دربار میں جب لایا گیا تو کسی نے کہا کہ مسلم امیر کو سلام کرو، تو جلال میں آ کے کہنے لگے میں اسے سلام کروں، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ جیسے ہی مسلم نے یہ کہا تو حسین جب رستے میں تھے تو حسین نے یہ آواز کو سنا تو فوراً کہا کہ مسلم میں حسین وعدہ کرتا ہوں، آج تم نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ دنیا تمہیں ساری زندگی امیر کہے گی۔ یہ حسین ابن علی کا وعدہ ہے کہ مسلم کے نام کے ساتھ امیر مسلم لگایا جاتا ہے اور حسین کے نام کے ساتھ غریب حسین لگایا جاتا ہے۔ بالکل محرم کا چاند قریب آ گیا، صرف 2 دن بچے ہیں اور 2 دن کے بعد یہ چاند جب طلوع ہوگا تو کوشش کرنا کہ اپنے آپ کو ایسے رکھو کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ تمہارا کوئی نقصان ہوا۔ کالا لباس، گریبان کھلا ہوا، آستینے اوپر، دنیا والوں کو پتہ تو چلے کہ تمہارا نقصان ہوا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ کسی نے کسی کو مارا تھا۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جی بھر کے گریہ کر لینا آزاداروں۔ 2 دن کے بعد وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جب زہرا ہمارے گھروں میں آ چکی ہوں گی، بلکہ جناب سیدہ تو ابھی سے گھروں میں آ چکی، عزا خانوں میں آ چکی ہیں، بارگاہوں میں آ چکی۔ حسین کی ماں، یہ تاریخ نے آج تک کسی ایسے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ اس مرنے والے کے گھر والے کہہ رہے ہوں کہ ہے کوئی جو ہمارے دنیا سے جانے والے پر روئے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ عرصہ لوگ روتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ گھر والے یاد تو رکھتے ہیں لیکن اتنا وہ بھی نہیں روتے اس کے بعد۔ یہ واحد حسین ابن علی کی ماں ہے جو گھر گھر جا کے کہتی ہے کہ ہے کوئی جو میرے لال پر گریہ کرے، ہے کوئی جو میرے لال پر 2 آنسو بہائے۔ ہاں عزادارو، امام فرماتے ہیں خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو ہمارے جد کے مصائب میں بلند ہوا کرتی ہے۔ اپنی آوازوں کو عزادارو بلند کرنا شروع کر دو، اپنے گریے کو بڑھا دو کہ حسین ابن علی کا مہینہ آ رہا۔ ہاں عزادارو، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ جب بھی محرم کا مہینے کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا تھا تو امام صادق کے گھر سے گریے کی اتنی آواز آتی تھی کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ امام علی رضا جب مدینے سے مشہد کی طرف آ رہے تھے، خراسان کی طرف امام کا سفر تھا، تو امام نے محرم کا چاند اس سفر کے دوران دیکھا۔ جب مدینہ سے خراسان کا سفر کر رہے تھے تو محرم کا چاند امام علی رضا نے محرم کا چاند سفر کے دوران دیکھا۔ تو جیسے ہی چاند کو دیکھا تو اپنی سواری کو روک دیا، قافلے والوں کو روک دیا اور روک کر امام سواری سے اترے۔ 8ویں امام علی رضا امام سواری سے اترے اور اتر کر زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین پر بیٹھ کر امام نے زارو قطار گریہ کرنا شروع کیا۔ امام کا ایک صحابی آگے بڑھا اور بڑھ کے کہنے لگا کہ مولا، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سب کو روک دیا اور اپنی سواری سے اتر کے امامے کو کھول کے گلے میں ڈال لیا اور اتنا زارو قطار گریہ شروع کر دیا؟ تو امام نے کہا تجھے نہیں خبر کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ اس نے کہا مولا،
محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور اتنا گریا. تو مولا نے کہا میں گریا کیسے نہ کروں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں 6 مہینے کے اصغر کو مارا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جہاں علی اکبر کو مارا گیا، جہاں عباس کے بازو کٹے، ہمارے جد کو مارا گیا. آزادارو، کربلا کی تمہید کا نام ہے مسلم ابن عقیل. مسلم کربلا کی تمہید ہے. جتنے ظلم کربلا کے میدان میں، جتنی لمبی لڑائی کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، اتنی لمبی لڑائی کوفہ کے میدان میں ہوئی. فجر کے وقت کربلا کے میدان میں لڑائی شروع ہوئی، عصر کے وقت ختم ہوئی. فجر کے وقت کوفہ میں لڑائی شروع ہوئی تو مسلم تنہا لڑ رہے تھے. جب مسلم کو گرفتار کیا گیا تو عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب آدھی رات کے وقت جناب مسلم تنہا گھوم رہے ہیں تو تاریخ نے ایک بیوی کا نام لکھا جس کا نام ہے طوا. تاریخ میں کسی بیوی کا نام اتنا نہیں ملتا، اس بیوی کا نام ملتا ہے. تو یہاں اس بیوی کا نام کیوں مل رہا ہے؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ تاریخ نے اتنا واضح الفاظ میں اس بیوی کا ذکر کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس بیوی کا ذکر تاریخ نے اس لیے کیا ہے کہ تاریخ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں بھلاتی. اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو تاریخ اس کا ذکر ضرور کرتی ہے. اور طوا نے حسین کے سفیر کو اس وقت پانی پلایا جب حسین کا سفیر پیاسا تھا. آج ہی رات کو مسلم بیٹھے ہیں. طوا اپنے گھر سے باہر نکلی تو کہا کہ اے اجنبی کون ہو؟ تو کہا کہ میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے. تو طوا گئی اور ایک پیالہ پانی لے کے آئی. پانی پیا تو طوا نے کہا کہ آپ جو بھی ہیں فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیے، کیا آپ کو کوفے کے حالات کی خبر نہیں ہے؟ تو مسلم ابن عقیل نے کہا کہ میں کہاں جاؤں، اپنے گھر تو وہ جائے کہ جس کا کوئی گھر ہو، اپنے گھر کی طرف تو وہ لوٹے کہ جس کا کوئی گھر ہو. تو طوا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ مجھے پہچانو، میں حسین کا سفیر ہوں. تو طوا نے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. طوا مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں لے گئی. مسلم طوا کے گھر میں ہے. رات ساری مسلم نے عبادت میں گزاری. جب صبح کے وقت طوا کے بیٹے نے ابن زیاد کو خبر کی کہ مسلم اس کے گھر پہ ہے تو فوجوں نے طوا کے گھر کو گھیرا. جب مسلم کو فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی تو مسلم نے سرا کو پہنا، خود کو سر پہ رکھا اور تلوار کو نیام سے نکالا اور حجرے سے باہر نکلے تو طوا نے روکا اور کہا کہ مولا میں آپ کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی، اگر آپ باہر گئے تو یہ آپ کو مار دیں گے. تو مسلم نے جملہ کہا کہ اے طوا آگے سے ہٹ جا، مسلم کی خیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلم کی زندگی میں کسی عورت کے گھر پہ فوج داخل ہو جائے. میں کہوں گا مولا کتنی آپ کو اس عورت کی عزت کا خیال ہے، لیکن ذرا 10 محرم شام غریبہ کے وقت کربلا کے میدان میں آئیے، 9 لاکھ کا لشکر خیموں کو جلانے آ رہا ہے. 9 لاکھ کا لشکر خیموں کا. مسلم نکلے گھر سے باہر، مسلم نے لڑائی شروع کی. مسلم لڑتے جا رہے ہیں اور لشکر پہ لشکر کو مارتے جا رہے ہیں. ابن زیاد نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، اس کو ایسے نہیں دھوکے سے مارا جائے گا. جب مسلم کو گڑھے میں ڈالا گیا تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے گرفتار کرے. انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے رسی مسلم کے گلے میں ڈالی اور مسلم کے جسم پہ رسیوں کو باندھ کے مسلم کو گڑھے سے نکالا گیا. مسلم کو لے کر کوفے کے بازار سے کوفے کے دربار لے کر جایا جا رہا ہے. رسیاں مسلم کو بندھی ہوئی ہیں، کوئی کہیں سے نیزے کی انی چبھاتا ہے، کوئی کہیں سے نیزے کی انی چبھاتا ہے، کوئی کہیں سے تیر مارتا ہے. مسلم زخمی حالت میں کوفہ کے دربار میں پہنچے.
मुस्लिम की अबरुएं कटी हुई है, होंठों पे तलवारों से जख्म मौजूद है। मुस्लिम ने कहा क्या इस दरबार में कोई है जो मुझे एक प्याला पानी का पिला दे? सारा दिन प्यासे मुस्लिम लड़ रहे हैं। एक प्याला पानी का पेश किया गया। जैसे ही मुस्लिम ने होंठों से लगाया तो होंठों का लहू प्याले के पानी में गिरा, प्याले का पानी फेंका गया, दूसरा प्याला मंगवाया गया, उसमें भी मुस्लिम के होंठों का लहू गिरा। तो मुस्लिम ने ये कहते हुए प्याला हटाया, शायद मर्जी खुदा यही है जिसका आका प्यासा रहेगा। शायद खुदा की मसलहत है कि जहां मेरे मौला ने प्यासा रहना है वहां मुस्लिम को भी प्यासा रहना है। हाँ आज़ादारो, मुस्लिम से कहा गया, मुस्लिम अगर तुम अभी इब्न ज़ियाद की बैअत करते हो तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। इब्न ज़ियाद को अमीर कहो। तो मुस्लिम ने कहा कि मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। हुसैन इब्न अली ने सलाम किया। मुस्लिम ने कूफे के दरबार में कहा मेरा हुसैन अमीर है। हुसैन इब्न अली ने कहा मुस्लिम मैं वादा करता हूँ दुनिया तुम्हें अमीर और मुझे गरीब कहेगी, हुसैन को गरीब कहेगी। हाँ आज़ादारो, इब्न ज़ियाद ने कहा क्या कोई है जिसने मुस्लिम से बदला लेना है? तो एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहने लगा कि सुबह लड़ाई में मुस्लिम ने मेरे बाप को मारा था, मैं मुस्लिम से कसास लेना चाहता हूँ। तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि जाओ इसको दारुल अम्मारा की छत पे ले जाओ। दारुल अम्मारा की छत पे लाया गया। आज़ादारो, दारुल अम्मारा कोई छोटी इमारत नहीं थी। दारुल अम्मारा की छत पे मुस्लिम को लाया गया। मुस्लिम दारुल अम्मारा की छत पे है। यहाँ जब करबला की जानिब लश्कर काफिला जा रहा है, जब मदीने से ये काफिला चला था तो जनाब ज़ैनब ने कहा था भैया हुसैन मुझसे वादा कीजिए सारे सफर में आप या तो मेरी अमारी के दाएं जानिब चलेंगे या बाएं जानिब चलेंगे। जब मेरा दिल करेगा तो मैं अपने महमिल का पर्दा हटा के आपकी ज़ियारत कर लूँगी। जब ये काफिला गुजर रहा था अचानक जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया तो हुसैन नजर ना आए, फिर दाएं जानिब से पर्दा हटाया तो हुसैन नजर ना आए। फौरन आवाज दे के कहा अब्बास मेरा हुसैन कहाँ पर है? अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है? अब्बास मौला ने घोड़े को एड़ दी और घोड़े को काफिले से पीछे की जानिब लेके गए तो मंजर देख के अब्बास मौला की आंखों में आंसू आए। जानते हो क्या देखा? हुसैन के पैर रकाबू से निकल चुके हैं, घोड़े के ऊपर बगैर लजामों को थामे बैठे हैं, मावा खुल के गले में आ चुका है और आंखों में आंसू है और रोते हुए कह रहे हैं वालेकुमुस्सलाम, ऐ मेरे मुस्लिम तुम पर भी मेरा सलाम हो। अब्बास करीब आए, कहा मौला क्या हुआ? इस गरीबी के आलम में किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं? मौला ने कहा अब्बास जरा मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा तो कहा मौला कोई गरीब है जिसकी गर्दन झुकी है, सर पे नंगी तलवार है, दारुल अम्मारा की छत पे है। अचानक कहने लगे मौला कहीं ये मेरा मुस्लिम तो नहीं? हुसैन ने कहा ये मुस्लिम है। कहा मौला मुझे कूफा जाने की इजाजत दीजिए। कहा अब्बास जंग नहीं करनी। कहा मौला मैं वादा करता हूँ मैं जंग नहीं करूँगा, बस एक मर्तबा इज़्न इमामत से कूफा भेजिए। कहा अब्बास करना क्या है? कहा मौला दारुल अम्मारा की इमारत को देखिए, जब मुस्लिम का लाशा जमीन पर आएगा तो मैं आगे बढ़ के अपने भाई के लाशे को सीने से लगाऊंगा, अपने भाई के सर को थामूंगा। हुसैन की आवाज आई अब्बास जरा दोबारा देखो। अब जो देखा तो कहने लगे मौला कोई काले बुर्के वाली बीवी है और रो के कह रही है आजा मेरे लाल, आजा मेरे लाल, माँ बकैया से लेने आई है। आखिरी जुमला सुन लेना आज़ादारो, 9 ज़िलहज अमीर मुस्लिम की शहादत का दिन है। 9 ज़िलहज के बाद एक महीना गुजरा, 9 मुहर्रम का दिन आया, उसके बाद 3 दिन और गुजरे, 12 मुहर्रम का दिन आया। जब करबला का लुटा हुआ काफिला कूफा के बाजार में पहुंचा और जब सदर दरवाजे पे पहुंचा तो एक आवाज आई अस्सलामु अलैका या बिन्त अली। जनाब ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद इस भरे बाजार में जहां हमारे दुश्मन है मुझ ज़ैनब को सलाम करने वाला कौन है? का फूफी अम्मा जरा सर को उठाइए। अब जो सर को उठाया तो
مسلم کا لاشا دارالمارہ کی دیوار سے ابو سجاد کیا کوفے میں دفنانے کی روایت نہیں؟ آج بھی میرے مسلم کا اللہ لعنت اللہ علی قوم